السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کی رحمتوں و برکتوں کے بارے میں جان رہے ہیں، دعاؤں کے بارے میں جان رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسے جا رہے ہیں روزے؟ ہاں بس گرمی زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، روزے تو بہت اچھے جا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ میرے پاک روزہ ہے ہاں ماشاء اللہ سے چھٹا روزہ۔ اچھا شگفتہ آپا، سب سے پہلے آج کے دن کی دعا۔ ضرور انشاءاللہ۔ آج کی دعا میں تمام عالم اسلام کی جو مجھے سن رہا ہے، میں سب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کی دعا بھی میرے لیے میرے ساتھ ساتھ پڑھے، کیونکہ آج کی دعا ہے خدا کے عذاب کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تخزلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزخزنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادک یا منتہی الرغبۃ الراغبین۔ اس کا دعا کا ترجمہ سنیے۔ خدایا مجھے نافرمانیاں کرنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دینا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس دعا پہ بہت دل سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اپنی نافرمانیاں کرنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دینا، اور اپنی ناراضگی اور عتاب کے کوڑے مجھ پر نہ برسانے لگنا۔ اپنی نعمت اور احسان کے سہارے مجھ کو اپنی ناراضگی اور عتاب کے اسباب سے دور رکھنا، اے رغبت کرنے والوں کی آرزوؤں کے انتہا۔ خوبصورت ترجمہ ہے جس میں عذاب سے نجات کی دعا کی گئی ہے۔ سب کی دعا واقعی ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ بے شک، بالکل۔ جب اپنے اعمالوں پہ نگاہ جاتی ہے تو سوچتی ہوں کہ پروردگار عالم کیسے ہمیں بخشے گا۔ ہماری نہ نمازیں اس قابل ہیں، ہماری نمازیں دیکھیے ٹوٹی پھوٹی نمازیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ کسی اور طرف ہے۔ آپ دیکھیں روزے رکھ رہے ہیں لیکن بس یہی ہم سوچتے ہیں کہ شاید بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے، خدا ہمیں جنت عطا کر دے۔ ہم شاید لالچ میں، لیکن اس طرح سے ہم عبادت نہیں کر سکتے جیسے خداوند عالم کا حق ہے۔ بے شک، خدا کو پہچان کے اس کی عبادت کریں۔ خدا واقعی، آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر کا عذاب ہوگا ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہوگا؟ بالکل کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو پروردگار سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے کہ ہمیں اپنی ناراضگی اور عتاب کے کوڑے برسانے سے محفوظ رکھنا۔ آج کی دعا میں یہ میسیج دیا گیا ہے۔ اچھا شگفتہ آپا، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن سے نعمتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں اور جن سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو 5ویں روزے میں آپ کو بتایا تھا کہ والدین کی نافرمانی کے قرآن میں کہا گیا کہ اپنے والدین کو دیکھو تو اف تک نہ کہو۔ بالکل بالکل۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ وہ گناہ جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ گناہ کہ جس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، قتل، وہ قتل ہے۔ اب ہم چاروں طرف اپنے دیکھیں کہ کس طرح سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے، کس طرح سے کتنے لوگ، آپ یہ دیکھیں بم دھماکوں میں 1 منٹ میں 80 لوگ چلے گئے دنیا سے۔ تو یہ قتل ہے نا، جس سے انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا گناہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ تکبر۔ پروردگار عالم کو ہر چیز قبول ہے لیکن تکبر سب سے زیادہ خدا کو، کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کو زیبا ہے۔ بالکل، بے شک، اللہ کی ذات کو زیبا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کی 99 صفات ہیں نا، ایک تو اللہ ہے نا، پھر 99 صفات ہیں۔ آپ تکبر کی بات دیکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ میری ہر صفت کے اندر انسان شامل ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ جبار ہے، پھر اللہ رحمان ہے، پھر اللہ رحیم ہے، پھر اللہ کریم ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے میں رحمان ہوں وہ یہ صفت انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کریم، میں آنسو کے قطرے پہ بخش دیتا ہوں، یہ صفت انسان میں ہونی چاہیے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ یہ صفت انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔
پھر اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. اللہ چاہتے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو, لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو خدا ہم میں دیکھنا نہیں چاہتا, وہ تکبر. کیونکہ تکبر جو ہے نا صرف خدا کی ذات کو زیبا دیتا ہے نا, خدا کی ذات کو زیبا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ گناہ جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی. حرام کی کمائی کہتے ہیں کہ لقمہ حرام کہاں سے کہاں تک انسان کی نسلوں میں وہ پرورش پا جاتے ہیں. تو حرام کی کمائی جو ہے نا اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتیں ہیں نا, خوبصورت یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم پریشان ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں لوگ جن کو اب اہمیت ہی نہیں دیتے, بالکل اہمیت نہیں دیتے. پھر وہ کہا کہ وہ گناہ جس سے رزق موقوف ہو جاتا ہے وہ زنا ہے. یہ ہماری قوم سمجھے. کہا پھر اس کے بعد کہا کہ وہ گناہ جس سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے. کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے, خدا کو بھول جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ وہ گناہ جن سے انسان پر لعنت ہوتی ہے, جھوٹ. اس کو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے مولا کہتے تھے کہ ایک گناہ گار نے کہا کہ مولا میں بہت گناہ گار ہوں, کیا کروں کہ گناہوں سے بچا. مولا نے کہا کہ صرف ایک جھوٹ چھوڑ دے, جھوٹ چھوڑ دے سارے گناہوں سے خود بخود. اور کہا کہ مجھے اپنی شکل روز دکھا. تو اب جب اگلے دن وہ مولا کے پاس جانے لگا اپنی شکل دکھانے, تو کہنے لگا کہ گناہ کرنے لگا, تو اس کا پیچھے ہٹ گیا کہ مولا کو کیا جواب دوں گا. اور کہتے ہیں کہ ایک گناہ جھوٹ سے دور ہوا تو ساری برائیوں سے دور ہو گیا. پھر کہا کہ وہ گناہ جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے. میں آگے جا کے آپ کو ایسے واقعات کتنے سناؤں گی کہ کس طرح سے ماں سے لوگ بدسلوکی کرتے اور کس طرح سے حضور نے اپنے اقوال میں ثابت کیا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. پھر کہا کہ وہ گناہ جن سے دنیا اور آخرت میں تباہی ہے وہ سود ہے, وہ سود ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے, عام ہو گیا. پھر کہا کہ وہ گناہ جس کی پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے وہ ظلم, وہ ظلم ہے. تو یہ 10 گناہ ایسے ہیں, یہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جن سے خداوند عالم نعمتوں کو دور کر دیتا ہے اور خداوند عالم ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر سے ان گناہوں کو دور کر لیں. جی جی بالکل بالکل. اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آج کا واقعہ کیا ہے؟ آج کا واقعہ بہت خوبصورت واقعہ میں نے آج چن کے لائی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام خدا سے مناجات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کتنے اولو العزم نبی تھے. خدا سے مناجات کرتے کرتے ایک دم سے خدا سے سوال کیا کہ پروردگار تو ارحم الراحمین ہے, مجھے بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس بات کو اگر سمجھیں نا تو ہمیں دنیا اور آخرت میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برابر کا جو پڑوسی ہو بہترین ہماری قبر کے برابر میں بھی بہترین ہو اور ہمارے روز محشر بھی اور دنیا میں بھی ہمارا پڑوسی اچھا ہو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنا بتا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا. پروردگار عالم نے کہا کہ فلاں جگہ مقام پہ پہنچو, تمہیں تمہارا جو جنت میں تمہارا پڑوسی ہے وہ نظر آ جائے گا. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے انہیں ساتھ لیا. اب یہ دونوں اولو العزم پیغمبر جس وقت آپ ایک مقام پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنے کندھوں پر لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا اٹھا کر لا رہا ہے. لکڑیوں کا وہ اٹھا کر لا رہا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک آواز لگائی کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے لکڑیاں خرید لے. تو کہا کہ ایک شخص آیا اور اس نے وہ لکڑیاں خرید لیں. تو اس کو جو پیسے ملے تو اس نے اس سے گندم خریدی. گندم خریدنے کے بعد وہ چلنے لگا. تو آپ آگے آئے, حضرت داؤد علیہ السلام آگے آئے اور کہا کہ سلام کیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ میری آج میری مہمانی کرنا چاہیں گے, میں کیا آپ کا آج مہمان ہو سکتا ہوں. تو ایک دم سے وہ شخص کہا کہ مہمان تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. کہا مہمان تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے, ہاں کیوں نہیں, میرے ساتھ چلیے. اب دونوں نبی جو ہیں آپ اس شخص کے ساتھ اس کے گھر آئے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا حضرت داؤد نے دیکھا کہ اس نے اس گندم کو پیسا, اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے گوندا, اس کے بعد روٹی پکائی. 3 روٹیاں اس نے پکائیں اور اپنے ہمارے انبیاء کے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ کھائیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تناول کریں. تو بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ بیٹھ گیا. حضرت داؤد نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں نوالا رکھتا تو ایک دم سے کہتا اللہ اکبر.
سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب وہ لقمہ اس کے حلق سے نیچے اترتا تو ایک دم سے کہتا الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر لقمے کو منہ میں ڈالتے وقت وہ اللہ کا نام لیتا اور اس کے بعد جب وہ لقمہ نگلتا اس کے بعد کہتا الحمدللہ. اور جب اس نے وہ روٹی کھا لی تو ایک دم روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ پروردگار میری اوقات کیا ہے، پروردگار میری اوقات کیا ہے، پروردگار میں نے لکڑیاں کاٹیں اس درخت سے کہ جو تیرا ہی اگایا ہوا تھا، اگر تو اس درخت کو نہ اگاتا تو میں لکڑیاں کہاں سے کاٹتا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس درخت کو اگایا اور میں نے اس کی لکڑیاں کاٹی اور اس کے بعد اسے بازار میں بیچا. تو نے ہی میرے لیے اسباب فراہم کیے کہ مجھے پیسے ملیں، جو میرا خریدار بنا تو نے ہی اسباب. اس کے بعد کہا کہ پروردگار تو نے مجھے اسباب فراہم کیے کہ میں نے وہاں سے گندم خریدی. پروردگار تو نے مجھے ہاتھوں میں میرے طاقت دی کہ میں نے اس کو پیسا. اور پروردگار یہ گندم تیری ہی اگائی ہوئی تھی کہ جس سے میں نے اپنے پیٹ کو بھرا. پروردگار میری کیا اوقات تھی، یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، سب تیرا کرم ہے. حضرت داؤد نے آہستہ سے اپنے بیٹے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے بیٹا سلیمان، میں سمجھ گیا کہ جو شکر کا جذبہ ہے ایک ایک نوالے کے اوپر، ایک ایک اپنی ہر محنت پر، اپنی ہر بات پر جو یہ شکر خدا کر رہا ہے نا، تو آج اس کا مرتبہ خدا نے یہ دیا کہ یہ ایک نبی کا پڑوسی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس واقعے سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ ہم شکر کرنا جانتے ہی نہیں. ہم کتنا بھی کھا لیں کبھی اس رب کا اس طرح سے شکر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے نیاز کھائی جاتی تھی تو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. رجب کی نیاز ایسی تھی کہ ہم جب رجب کی نیاز کھایا کرتے تھے تو ہماری ماں خاص طور پہ کہا کرتی تھی کہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو. آج دیکھیے کہ لوگ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، کوئی ایک جملے کی دعا نہیں کہتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ شکر وہ چیز ہے کہ جو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. بالکل بے شک. اور ہمیں ہر وقت خداوند عالم کا ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کاش ہم سب اس طرح سے شکر ادا کریں جیسے مالک نے ہمیں نعمتیں عطا کی. الہی آمین. بہت خوبصورت واقعہ اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے واقعات آپ بیان کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے پیغام بھی دے رہی ہیں. تو آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام بھی اسی طرح ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح سے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واقعی اگر ہم مولا علی کے اس قول کو سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو نظر انداز کر دیں. آپ یہ دیکھیں، میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ خداوند عالم ہمارے کتنے عیبوں کو پردہ ڈالا ہوا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس خدا کی شان کریمی کو دیکھ کر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے قیامت دنیا میں ہماری عیبوں کی پردہ پوشی کی، روز محشر بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر، ہمیں رسوا نہ کرنا. بہت خوب، بہت بہترین، ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہمیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں شگفتہ آپا. انشاءاللہ پھر کل ہم حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ شگفتہ آپا. اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.